السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج پھر میر شکیل الرحمان اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آئے اور انہوں نے یہ خبریں جو اس طرح کی لگائی ہیں کہ اریسٹ وارنٹس ایشوڈ اگینسٹ انبرائڈلڈ آؤٹ لا اینکر. اب میں اس پہ ڈیفیمیشن کروں تو کیا ہوگا؟ اور نیچے لکھا لال ٹوپی والے کے بھی، یعنی فار دا لال ٹوپی والا. میر صاحب ایسے تھوڑی کرتے ہیں کہ کسی نے کیا کپڑے پہنے ہیں. اب کوئی آپ کے متعلق اگر ہر وقت کہتا رہے کہ میر شکیل الرحمان جو وگ پہن کے پھرتا ہے، میر شکیل الرحمان وگ والا جعلی بالوں والا، نقال بھی ہوشیار رہے، تو اچھا تو نہیں لگے گا نا آپ کو. خاص طور جتنے لوگوں نے وگ پہنی ہوتی ہے ان سب کی دل آزاری ہوگی. لیکن آپ کے متعلق مجھے آج نئی باتیں پتہ چلی ہیں کہ آپ کس طرح سے گورنمنٹ آفیشلز کو بلیک میل کر کے اور اپنے دھندے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں دھندے کو کیا کہوں، دھندا ہی کہوں گا. تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز آج میرے پاس ہیں، یہ میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن تھوڑی دیر آپ کو بھی آج پروگرام دیکھنا پڑے گا، خامخواہ میں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اب تو آپ ویٹ کریں گے جب تک میں آپ کو آپ کے متعلق نہیں بتاتا. اصولاً آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بٹ اینی وے، میرے ساتھ آج میجر شہباز باجوہ اور فاروق ڈال، یہ دونوں یہاں پہ اسٹوڈیو سے موجود ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہم اس وقت موجود ہیں. اور جو خالی کرسی ہے کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، جہاں جہاں اے آر وائی کا اسٹوڈیو ہے وہاں پہ میر شکیل الرحمان کے لیے کرسی انتظار کر رہی ہے. بلکہ اب تو میر شکیل الرحمان کی اپنی کرسی ان کے دفتر میں ترس گئی ہے. ان کے دفتر میں لوگ پریشان پھرتے ہیں، بیچارے یتیموں کی طرح پھر رہے ہیں. نہ ابراہیم ہے نہ شکیل ہے. بھائی کس سے ایڈوائز لیں؟ ان کو کہہ دیا گیا کسی قسم کی ای میلیں نہیں بھیجنی. ہر ایک کے آئی پی ایڈریسز چیک ہو رہے ہیں کہ کوئی مجھے تو نہیں ای میل بھیج رہا. ہر ایک کی ٹیلی فون لاگز جو ہیں وہ چیک ہو رہے ہیں. بلکہ میرے اپنے کچھ جاننے والے جنگو جیو کے اندر ایک آدھا ان میں اینکر بھی بہت بڑا ہے، انہوں نے فون ہی اٹھانے چھوڑ دیے. وہ کہتے ہیں خدا کے لیے تمہارا فون اگر ملا، الگ الگ نمبروں سے کرتے ہیں کہ تمہارا فون ہماری کال لاگ پہ آیا تو کہیں گے وہ تم ہی دے رہے ہو اس کو کچھ نہ کچھ. اتنا پیرانویا میر صاحب، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، سوالوں کے جواب دے دیں. آج ایک اور اریسٹ وارنٹ اور اس پہ آپ خوش ہیں. تو آج آپ نے سن لیا عدالت میں اعتزاز احسن نے کیا کہا، بیرسٹر اعتزاز احسن نے، وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. لیکن اینی وے، سوال یہ ہے کہ پنجاب میں خاص طور پہ وکلاء کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن سائلین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور وہ یہ کہ پنجاب بہت بڑا ایک صوبہ ہے اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہاں پہ ایک ہائی کورٹ ہے. اور ٹھیک ہے اس کے مختلف بینچز ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں کہ جتنے ہونے چاہیے. جیسے لگ بھگ ابھی 5 ڈویژنز ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہائی کورٹ کا بینچ ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ سے وہاں پہ جو سائلین ہیں، لیٹ سے ڈیرہ غازی خان میں ہے، کوئی راجن پور میں ہے، کوئی رحیم یار خان میں ہے، کوئی کہیں اور پہ ہے بہاڑی وغیرہ میں، تو ان کے لیے ایکسس ٹو جسٹس جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی وہاں تقریباً پریکٹس کرنے والے 35,000 کے قریب جو وکلاء کی تعداد ہے ان کو بھی ہائی کورٹ میں پریکٹس کرنے کا ایک موقع ملتا ہے، جو کہ یہاں پہ نہیں مل سکتا. کیونکہ اگر ایک سائل نے کسی کیس کے لیے لاہور آنا ہے تو وہ لاہور سے ہی کسی وکیل کو اس کو لینا ہے، ورنہ اس کو اپنے وکیل لانے میں، اس کے کرائے میں، اس کو ٹھہرانے میں، اس کو کھانا وانا کھلانے میں اس کا اتنا لگ جاتا ہے کہ اس کیس میں اس بیچارے کی کمر ٹوٹ جاتی. کمر تو خیر ویسے بھی ٹوٹ جاتی ہے لیکن اس میں تو بالکل ہی ٹوٹ جاتی ہے. اب دوسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے وکلاء، کیونکہ وکلاء برادری کے متعلق آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے، یہ انتہائی سفید پوش برادری ہے. اور میں اگر یہ کہوں کہ وکیل ایک ایسے پیشے سے منسلک ہیں جہاں انہوں نے کوٹ پینٹ سوٹ اور ٹائی پہنا ہوتا ہے، اس کے باوجود جو ہے ان کو جس طرح سے ورکنگ کنڈیشنز دی ہوتی ہیں، کچہریوں کے باہر ٹیبلیں ٹوٹی ہوئی یا کرسیاں ٹوٹی ہوئی، یا ان کی کینٹینز کا حال اگر آپ دیکھ لیں، ٹوائلٹس کا حال دیکھ لیں، نہ ان کو میڈیکل فیسلٹیز ہیں، نہ ان کو کسی قسم کی انشورنس ہے، بینکس لون نہیں دیتے ہیں، گاڑیاں لیز پہ نہیں ملتی ہیں، کریڈٹ کارڈز نہیں ایشو ہوتے ہیں. اور وکلاء کو لوگ نارملی گھر بھی کرائے پہ نہیں دیتا، بالکل جیسا جرنلسٹوں کے ساتھ ہوتا ہے نا جی، اکثر وہ وکیلوں کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہوتا ہے. اور یعنی دیکھنے میں وہ ہمیں نظر آتے ہیں سوٹڈ بوٹڈ، لیکن اس وقت ہزاروں کی تعداد میں وکیل ہیں کہ جو بہت ہی انتہائی مفلسی کی نظر ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے غیور لوگ ہیں، انہوں نے کسی کا کہ ہاتھ نہیں پھیلانے، لیکن ہمارا عدالتی نظام ایسا ہو کے رہ گیا ہے کہ وکیل جو ہے وہ سب سے زیادہ اس میں پس گیا ہے. بٹ اینی وے، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ویری کوئکلی فاروق ڈال صاحب، آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ پنجاب کی 5 ڈویژنز میں ہائی کورٹ کے بینچز کا قیام. مختصراً
یہ ڈیمانڈ ہے ہماری کہ میں تھوڑا سا اس کے دو پہلو ہیں، دونوں تھوڑا سا مختصر میں بتانا چاہوں گا. ایک تو وکلاء کا حق جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، ان کی ترقی کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں. دوسرا سائلین کا حق، سائلین کو سستا اور فوری انصاف اسی صورت میں صرف مل سکتا ہے جب جسٹس ڈور سٹیپ ہوگا. برطانیہ میں کنگ ہنری ٹو نے 12ویں صدی میں یہ کنسپٹ سرکٹ کورٹس کا کنسپٹ دیا تھا کہ ڈور سٹیپ پہ جا کے جسٹس ملتا تھا. امریکہ نے آزادی حاصل کرنے کے بعد ہی اس کنسپٹ کو اڈاپٹ کر لیا. آئرلینڈ، ویلز اور انگلینڈ کی 6 ایڈمنسٹریٹو سرکٹ انہوں نے تقسیم کیے ہوئے ہیں. تو یہاں پر صرف 3 ڈویژن بینچز ہائی کورٹ کے کام کر رہے ہیں. تو جب تک یہ جسٹس ڈور سٹیپ پہ نہیں آتا اس وقت تک انشور نہیں ہو سکتا جسٹس کی جو ٹرو فلسفی ہے وہ. اس لیے یہ ایک پہلو ہے جو سائلین کے متعلق ہے. دوسرا پہلو جو ہمارے وکلاء ہیں ان کے لیے آگے بڑھنے کے، ترقی کرنے کے اور اچھے لیول پہ جا کے وکالت کرنے کے مواقع اس ڈسکریمنیشن کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں. بہت ساری اکثریت وکلاء کی ایسی ہے جن کے پاس ساری زندگی ہائی کورٹ کا کوئی کیس نہیں آتا، انہیں کنسٹیٹیوشنل پروویژنز کا کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں ہے. ویسے معذرت کے ساتھ جتنے ہائی کورٹ میں کیسز دیکھ رہا ہوں نا، مجھے لگتا ہے کہ اصلی وکالت جو ہے وہ لوور کورٹس میں ہی ہوتی ہے. وہ بیس ہے، بنیاد ہے، وہ پہلی سیڑھی ہے، اس سے آگے جو ہے نا وہ وہیں پہ ہو رہی ہے. جینوئن وکالت وہ پہلا سٹیپ ہے. وہ پہلا سٹیپ پہ آپ کی ان 5 ڈویژنز کی اکثریت 95% سے زیادہ وکلاء اسی پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہوتے ہیں 20 سال بعد بھی. نہیں سر، اس میں یہ ہے سر کہ لوور کورٹس میں نارملی کیس پریپیئر ہوتا ہے، کمپلیٹ فائل تیار ہو جاتی ہے، کیس تیار ہوتا ہے، اس پہ آرگومنٹس ہوتے ہیں، اس میں بحثیں ہوتی ہیں، اس میں وٹنسز آتی ہیں، اور کیس تیار ہونے کے بعد پٹیشن یا اپیل میں آتا ہے ہائی کورٹ میں. اس لیے جو اصل کام ہے وہ لوور کورٹ والے کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی وہی جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وکلاء کا جو اصل پرابلم ہے ہٹ کے بینچز کے سے ہٹ کے کہ جو ان کا جو فائنینشیل پرابلم ہے یا ان وہ سفید پوشی ہے، آپ فرسٹ اینکر ہیں جس سے میں متاثر ہوں کہ آپ نے وکلاء کی یہ بات کی. ہم آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ بات بھی کی. لیکن اس کے ساتھ ڈور سٹیپ والی جس طرح فرق صاحب نے بات کی کہ اگر ہمیں ڈور سٹیپ پہ انصاف ملتا ہے تو یہ بھی آپ ضرور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ اس میں رکاوٹ کیوں ہے، وائی ناٹ آن ڈور سٹیپ، کون رکاوٹ ہے اور کیوں نہیں دیا جا رہا ہمیں. یہ کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژن ہے 198(4) اس کے مطابق ہمیں ملنا چاہیے، نہیں مل رہا. اور اگر مل جائے گا تو اس سے کیا امپیکٹ آئے گا سوسائٹی کے اوپر، یا جو لٹیگینٹس ہیں، جو غربا ہیں. ہمیں راج کرنے کا شوق ہے نا، ہم چاہتے ہیں نا ہر ایک ہمارے آگے آ کے رگڑے کھاتا رہے تو ہم کہیں لو میں تینوں اے دے رہے ہیں، میں تینوں اے دے رہے ہیں. انہی چکروں میں ہماری جو فالس ایگوز ہیں اسی نے تو ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے جو پاور میں لوگ ہیں ان کو اس حد تک پہنچا دیا کہ ہم فرعون بنتے جا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں سر کہ پاکستان کے اندر 2 پاکستان، کچھ جو ہائر پروفائل کے لوگ ہیں، جو بیوروکریسی ہے، جو میں ڈرتا ہوں نام لیتے ہوئے کیونکہ 26 تاریخ کو جو ہمارے ساتھ ہوا سپریم کورٹ میں کہ ہمارے 35 وکلاء کو زخمی کیا گیا، گولیاں ماری گئی سپریم کورٹ کے اندر اور زخمی کیا گیا. میرے اپنے پریزیڈنٹ بار جو ہے اس کی سر میں 5 ٹانکے لگے. ان کو یہ تھا، یہ انصاف ہے، ہم کانسٹیٹیوشن کے رائٹ کے لیے پیسفل ایجیٹیشن کرنے آئے. سپریم کورٹ کا تقدس ہم سارے وکلاء کے لیے مقدم ہے، ہم اس کو بالکل اسی طرح اپنے جس طرح ایک پاکیزہ چیز سمجھتے ہیں. لیکن وہ چند لوگ، لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ سپریم کورٹ میں کوئی پولیس والا آپ کو نہ گولی مار سکتا نہ لاٹھی، بغیر محترم افتخار چودھری کے حکم کے علاوہ. چودھری صاحب کے بال بھی مان پکڑے لیں گئے کہ چودھری صاحب کے حکم سے آپ لوگوں کو لاٹھیاں پڑی اور گولیاں پڑی. سر باری تاری ہے، انہوں نے اسی پولیس نے ان کے بال پکڑے تھے نا، اور اسی پولیس سے ہم پہ گولیاں چلوائی ہیں. یہی وکلا ہم اسی دن یہی بات کر رہے تھے کہ جسٹس صاحب آپ 11 تاریخ کو جا رہے ہیں، ہم آپ کو صرف ریمائنڈ کر رہے ہیں. جا رہے ہیں سنا تو یہی ہے، یہیں پہ رہنا ہے. میرا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی بڑا کچھ حساب کرنا ہے سر. ہاں یہ بات ہے، رہنا پاکستان میں ہی ہے. 11 تاریخ کو، یہ جو 11 تاریخ ہے جو ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے، کل فیصلہ آباد میں 5 ڈویژن کے تمام صدور اور پنجاب بار کے لوگ ہیں، انہوں نے میٹنگ کی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا. میں ابھی کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، لیکن مجھے کہہ دینا چاہیے کیونکہ یہ میرا بات نہیں ہے، 5 ڈویژنز کے جو صدور ہے ان کا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا جی ہم 11 تاریخ کو یوم نجات منائیں. ایک منٹ، میں یوم نجات کے حق میں نہیں ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ ہم یوم یکجہتی منائیں اور آگے کی طرف چلیں.
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक तरफ है डाल साहब, लेकिन ऐसे भी वकला हैं लाहौर में, पिंडी में, इन लोगों को मैं जानता हूं कि वो बेचारे देखते हैं उन साइलिन को कि जो दूर दराज के शहरों से आते हैं, क्योंकि हम लोग यहां पे उनका हाथ नहीं पकड़ रहे। तो आपको यानी अगर राइट मिलता है बहुत अच्छी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है आपका, और खासतौर उन साइलिन का कि जिनको वो जो लुट जाते हैं बेचारे कोर्टों के चक्कर में आके। लेकिन इन वकला का भी तो हमें सोचना है कि हमने इनका ख्याल कैसे रखना है। मुबशिर भाई, हाई कोर्ट के अभी बेंचेस ना होने के भी वो साहिबान जिनकी बात उस हालात में, इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट के बेंच का डिवीजन्स में चले जाना या लाहौर में मौजूद होना उनकी जिंदगी पर या उनके हालात पर असरअंदाज नहीं होता। दूसरा ये कि मेरे ख्याल में इससे बैलेंस वजह भी हो रही है, बैलेंस आएगा। वजह ये हो रही है कि कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया, इंडस्ट्रीज खत्म हो रही हैं, वकला की रिक्वायरमेंट ही कम हो रही है जो कारोबारी हलकों में उस सेंस में, और हर आदमी आर्बिट्रेशन में जाता है तो बड़े से बड़ा वकील करने के चक्कर में होता है कि यार इसको मैंने चलो 5 लाख ज्यादा दे दिया लेकिन फैसला तो मेरे लिए हो, वकील डाटा रखूं, जज के आगे खड़ा हो। तो पूरा सिस्टम आपका जो है वो उस जज के आगे खड़े होने पे इवॉल्व कर रहा है, केस पे नहीं इवॉल्व कर रहा। क्रिमिनल जस्टिस जो है ना सर जी, क्रिमिनल जस्टिस आपके, मैं ये नतीजा अखज़ करता हूं कि हमारी ख्वाहिश बहुत सारे वकीलों की यह है कि इस सोसाइटी में पीस आए, कम क्राइम्स हों। लेकिन साथ ही बात जो आपकी है कि जी हमारी फाइनेंशियल जो है वो हमारे ऊपर हम ऐसा क्यों नहीं, मुझे एक बात बताएं सर, हर बार पे करोड़ों रुपया हर साल आता है, ठीक है ना, वो जाता कहां है? मैं जब किसी अदालत में जाता हूं तो ना मुझे कैंटीन का हाल, बल्कि समोसे मैं वहां पे खा लूं तो आदमी को लगता है कि ग्रीस में बने हुए समोसे पता नहीं, और वो भी मुझे बताया जाता है कि अच्छी नस्ल के हैं। बैठने की जगह नहीं, मुझे अगर वहां पे काम करना हो तो मैं तो अल्लाह रहम करे मैं ना करूं। यानी ये कैसे आपके सीनियर्स हैं जो आपके वोटों से इलेक्शन जीतते हैं और उन्हीं बार्स का हक पामाल, बल्कि वकीलों को छोड़ दें, एक मिनट जजेस को देख लें। मैंने सेशन कोर्ट लाहौर में देखा है, मुझे कोई जज इस पर कंटेम्प्ट नहीं लगाएगा कि टॉयलेट के अंदर अदालतें बनी हुई हैं, राहदारियों में अदालतें बनी हुई हैं, जजेस के बैठने की जगह नहीं है, वकील तो फिर वकील है। यानी जिस आदमी ने इंसाफ देना है हम उसको ही सही जगह नहीं दे रहे। ये इंसाफ से हट के जो एडमिनिस्ट्रेशन मैटर है ना सर, कि ये जो पैसा आता है उसके लिए बिल्डिंग नहीं बनती, बाथरूम नहीं बनते, उसके लिए कैंटीन्स नहीं अच्छी बनती, जबकि दूसरे कई अदारे जिस तरह आर्मी में है, हमारी हर चीज जो है, जो फंड हमें जिस काम के लिए मिलता है वहां लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंड हर साल एलोकेट होता है वो लगता नहीं है, जिसकी वजह से इवन वहां मीठा पानी पीने का लिए साइलिन को नहीं मिलता। असेंबलियों में कितने वकला हैं जी, सारी असेंबलियों में मिला के और सेनेट में मिला के? सारी असेंबली में तकरीबन 30 से 50 के दरमियान होंगे, बड़े नंबर होने चाहिए। ऐसा कानून क्यों नहीं कोई बन सकता कि हर यानी ऐसे कारोबारी आदमी पे जिसका कारोबार 5 करोड़ रुपए से तजावुज कर जाए, उसको 2 यंग ग्रेजुएट्स जो हैं जो वकील आते हैं उनको हर हाल में उसने रखना ही रखना है या स्टाइपेंड देना है। एक तो उनकी प्रैक्टिस भी होगी, उनकी सिक्योरिटी भी होगी, और ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा कि लाहौर का वकील तो पिंडी का वकील तो उसका, सारे अपने शोबे से मुंसलिक रहेंगे। कानून मौजूद है, लीगल अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल एडवाइजर्स एक्ट 1975 या 76 है। उसमें जो कंपनी जो एंटरप्रेन्योर जिसकी आमदन सालाना 5 साल से एक्सीड करेगी वो लीगली पाबंद है कि वो अपने लिए लीगल एडवाइजर को हायर करे और उसका रिकॉर्ड जमा करवाए SCCP में। लेकिन वो भी जिस तरह यहाँ पे किसी कानून का एहतराम माशरे में मौजूद नहीं है, तो जिस तरह सारे का सारा कानून का असर हो रहा है, उसी कानून का एहतराम इसलिए नहीं है कि ये आपके साथ जो कुर्सी है वो जो साहब ने आना था जिनका नाम है मीर शकील और रहमान विग वाले, वो, और जब वॉच डॉग्स खुद कानून तोड़ेंगे तो फिर कौन कानून की अपना रखवाली करेगा? आपके सिरसेरा जाता है जो एक्शन इस वक्त मेरे ख्याल में मुबशिर साहब कर रहे हैं, वो अगर पहले कभी हो जाता ना, कोई एक टीवी चैनल भी आ जाता, तो आज ये टीवी चैनल्स भी आपके ठीक हो जाते। और मेरे ख्याल में जो इस तरह के लोग हैं जो अखबार में झूठी खबर, ये मैंने सुबह भी देखी हाई कोर्ट में, ये झूठी खबर फिर ना आती। दूसरी बात यह है कि इस पे आप कंटेम्प्ट में जाएं तो फिर या तो उसी वक्त
स्पीडी ट्रायल हो और उसको दूसरे दिन इसकी सजा मिल जाए। हमें कहाँ मिलना स्पीडी ट्रायल हमारे हक में? आपको नहीं पता, खुदा के लिए मासूम वकील हैं आप, इसलिए तो आपको केस नहीं मिल रहा। सर आप स्टार्ट है ना अभी, आप यकीन जाने यू विल बी पायनियर। आप अगर ये काम आपने बीड़ा उठाया है तो इसका रिजल्ट इंशाल्लाह ताला, शायद आपको तो तकलीफें हों क्योंकि आपने ये फर्स्ट, आप इनिशिएटर हैं इस बात के कि एक ऐसे चैनल को आपने हिट किया है, उसको आप उसके जो नट्टे चिट्टे हैं वो आप खोल के सामने पब्लिक के रख रहे हैं कि ये लोग देखे ना, हम कहते हैं फलां गद्दार, जो मेरे पाकिस्तान की या जो इस मुल्क की के साथ गद्दारी करता है और वो एक ऐसा उसके तरह जिसके साथ जंगें चुकी हैं, वो हमारे साथ साजिश, जो कश्मीरियों को कत्लेआम जो कश्मीरियों को कत्लेआम करता है, अफगानिस्तान में उसने डेरे लगाए हुए हैं, उस चैनल को जब हम हाईलाइट आप कर रहे हैं और सारी पब्लिक को भी पता है, लेकिन हम बिल्कुल, हमारी आवाज नहीं थी। ये मुबश्शिर लुकमान हैं जिन्होंने ये पहली मर्तबा ये खोला, इनको पब्लिक के सामने रखा। अभी अदालतों को भी चाहिए सोएमोटो ले नहीं, वो समोसे की कीमत में लेंगे, वो सोएमोटो ले, छिपकली उसमें आ गई खाने में अभी लेटेस्ट जी, तो उस पे सोएमोटो आ गया। हमें 35 वकला को इन्होंने गोलियां मारी अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दी हायर फोरम ऑफ दी जो जस्टिस है जहां पर। तो ये बातें आपने इब्तदा किया, इब्तदा वाले को हमेशा सजा मिलती है, आपको कुछ तकलीफें मिलेंगी, हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, आपके साथ। मैं खुदा की कसम आपको बता रहा हूं कि जब आपके बारे में अभी बात होती है हमारी बार रूम्स के अंदर, वो कहते हैं ये पहला आदमी है जिसने इन लोगों को नंगा कर रहे हैं, और हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप तक रीच नहीं है। मैं उनका एज ए नुमाइंदा आपको बता रहा हूं कि हम आपके साथ हैं, जहां पर आप कहेंगे हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। शहबाज बाजवा भी हमारे साथ हैं, फारूक डाल भी हमारे साथ है, मीर शकील और रहमान हमारे साथ नहीं है। वी कम बैक टू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। हम बैक फ्रॉम द ब्रेक और शहबाज बाजवा की बातें सुन रहे थे आप। फारूक डाल साहब की भी हमारे साथ है, दोनों एडवोकेट्स हैं हाई कोर्ट के, और जो नहीं है हमारे साथ साहब वो हैं मीर शकील और रहमान विग वाले, वो हमारे साथ नहीं है इस वक्त यहाँ पे। मीर साहब, जब लाल टोपी वाला लिखते हैं किसी को हर वक्त और अपनी अंग्रेजी के अखबारों में लाल टोपी वाला, तो इज दैट जर्नलिज्म? वो तो नहीं है। तो फिर ये अब मैंने बता दिया लोगों को असलियत कि आप टोपी तो नहीं विग पहनते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं गलत हूं और आपने बाल लगवा लिए लेटली तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं माफी मांग लूंगा। एक और केस ना कर देना कहीं मेरे ऊपर पता चले अब डेरा गाजी खान से मेरे ऊपर कोई केस फाइल हो गया। बट एनीवे, मुझे आपने हैरान कर दिया जी। मैं आपकी बात ब्रेक में जाने से पहले जो सुन रहा था कि ऐसा कानून मौजूद है कि लीगल एडवाइजर्स हायर होने हैं कंपनीज में और वो कानून वायलेट हो रहा है। अगर आप और हम यानी एज अ नेटवर्क मिलके इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन का बेड़ा उठाएं तो ये ना सिर्फ होगा बल्कि इससे किसी वकील को किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी का चूल्हा ठंडा होगा। हम इस पे क्यों नहीं करते काम? हम अगर दो काम कर लें, एक तो इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा जितनी मिनिस्ट्रीज हैं और जितने इदारे हैं गवर्नमेंट के नीचे वहां पे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, मसलन हर इदारे में एडवाइजर्स की जरूरत होती है, वो पैनल पे रखते हैं, पैनल की बजाय यंगस्टर्स को वहां पे इंटर्नशिप दी जाए और वहां पे उन्हें मंथली पे किया जाए। थोड़ी सी इस तरह की रिफॉर्म्स और भी आइडियाज हैं जिन पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इस कम्युनिटी की एक भारी तादाद मुस्तकिल फिर वो बेहतर काम कर सकेंगे ना। अगर वकील घर से सुकून में होगा तो वो अपने क्लाइंट के लिए बेहतर कर सकेगा। हर रोज उसको ये नहीं सोचना कि आज मैंने इससे पैसे कैसे लेने हैं, यानी उसको ये तरीके नहीं करने पड़ेंगे। अगर इजाजत हो बिस्मिल्लाह। मशहूर भाई, इसमें यह है कि तमाम कॉलेजेस और स्कूल में अगर आप क्राइम रेट और लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं बेसिक लॉ की, तो जिस तरह हर मजमून हमने रखा हुआ है, जस्ट उसको एज ए विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे यंगस्टर को, हमारे यंग वकला है, उनको एक टीचर, लीगल टीचर के तौर पे रख दिया, सिविल राइट्स का उसको पता चल जाए, उसको बेसिक क्या चीज है। अब बहुत अच्छे आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों को कुछ बेसिक लॉ का नहीं पता, फैमिली लॉस का नहीं पता, जो रिक्वायरमेंट है एक आम सोसाइटी में मूव करने। चैनल वालों को चैनल के लॉस का नहीं पता, इंडियन कंटेंट चलाते रहते हैं हर वक्त। जी ये बिल्कुल, ये भी लॉ अगर पता होता उनको कि इस पे भी लॉ इंप्लीमेंट है कि आपको गलत खबर देने पे भी सू किया जा सकता है, तो वो ना तो इनको नहीं सू किया जाता जी। अब तक मुझे पता है ना कितना आसान कितना मुश्किल है, खून थूकना पड़ जाता है। इनको छोड़े, मुझे बताएं कि अगर 5 बेंचेस और बन जाते हैं तो साइलीन को कितना फायदा होगा इसका? सर, साइलीन अगर एक पिटीशन या एक अपील लाहौर में करता है दायर, उसको मिनिमम उसका बजट जो है 1 लाख से 2 लाख लेके फिर जाना है उसने लाहौर। अगर ये बेंच बन जाते हैं
تو بالکل اس کو تھوڑی سی فیس جو ہم سیشن کورٹ کے لیے یا سول کورٹ کے لیے فیس دیتے ہیں، جو ہم ہائی کورٹ میں کیس اپنے دائر کریں گے لوکلی سرگودا کے اندر یا میاں والی کے اندر، اس میں تھوڑی فیس پہ اس کو لیٹیگینٹس کو اور اس کو آنے جانے کا پرابلم. پھر جس طرح یہ ہے کہ اگر ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں تو ہر ایڈجسٹمنٹ پہ پہلے اس نے 5-10 ہزار کا بندوبست کرنا ہے، پھر اس نے لاہور جانا ہے، پھر وکیل کو بھی اس نے، اور پھر ایڈجسٹمنٹ کے بعد جو اس کی سائیکولوجیکل ایفیکٹ آتا ہے، جو وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس کی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ وہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو اس میں فائنینشلی اس کو اس کا ٹائم بچے گا، اور جو اس کو ایک انصاف ملنا ہے وہ جلدی مل جائے گا. ڈور سٹیپ کا یہی بات ہے نا سر، اور سستا بھی ہوگا، سستا بھی ہوگا اور اس کو جلدی بھی ملے گا. اور پھر یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوگی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے چینل کے وساطت سے، کہ یہ لیٹیگیشن بھی کم ہو جائے گی آٹومیٹکلی، کہ یار اس نے تو چلے جانا ہے، ہائی کورٹ کا بینچ جو ہے سرگودا کے اندر ہے، یہ سائی بال کے گجرانوالہ سارے، تو یہ چلا جائے گا، اس کو سستا ملے گا، چھوڑو اس کو یار. تو آپ لوگوں کو یہ تو بڑی بیسک سی بات کر رہے ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ہم ڈس ایگری کریں یا ایگری کریں، وہ ایک دو مختلف باتیں ہیں. لیکن آپ لوگوں کو کوٹا کیوں گیا سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر؟ آپ لوگ تو ان کو واپس لانے والے تھے. یہ میرے خیال میں خود ادھر موجود تھا، ہاں. ڈال صاحب نہیں تھے، میں موجود تھا ادھر، اور وہ جو مائک سسٹم تھا، اب یہ ایف آئی آر کٹی ہوئی، ڈار صاحب کے فیوریٹ حامد خان تو تھے نا وہاں پہ 2 سال. اس میں میں اناؤنس کرتا رہا کہ ہمارے جو سینئر وکلا ہے وہ باہر آئے، یا کوئی رجسٹرار یا کوئی باہر آئے اور ہمیں کوئی دلاسا دے. ہم تو صرف اپنی یاد دانی جسٹس صاحب کو کروانے. یہ تو ہو سکتا ہے آپ فکر نہ کریں کہ 11 تاریخ کو رجسٹرار صاحب بھی آپ کے وہاں سے چلے جائیں، باہر چلے جائیں گے. جی اگر باہر جاتے ہیں تو ان کی قسمت، ادھر رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ وکلا جنہوں نے چیف جسٹس کو بحال کرانے میں کلیدی، آج میری ملاقات چوری اعتزاز احسن صاحب سے بھی، انہوں نے مجھے بڑی لمبی ایک نظم سنائی، اور وہ نظم اگر میں آپ کی وساطت سے ادھر پڑھ دیتا تو پتہ چل جاتا کہ جس نے فرنٹ لائن پہ ہو کے ان کا ساتھ دیا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ویری کوئکلی ڈال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اتنی فنڈامنٹل اور بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے، جو کروڑوں لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ مبشر بھائی، میں پہلے آن گراؤنڈز کچھ آپ کو باتیں بتاؤں. اس وقت کے پی کے واحد صوبہ ہے جہاں پہ اس وقت ڈویژن لیول پہ بینچز کا پروسیس شروع ہو گیا. سندھ میں 2 بینچز کام کر رہے ہیں، 2 سرکٹ کورٹس ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس کے اوپر. پنجاب میں 3 ڈویژن بینچز کام کر رہے ہیں، 5 ڈویژنز خالی پڑی ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو 2012-13 کی اینول رپورٹ شائع کی، 20,000 تقریباً 20,000 کیسز تھے جو پینڈنگ پڑے ہیں 1 سال سے. لاہور ہائی کورٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ہمارا سبجیکٹ میٹر ہے، اس میں 2011 کی رپورٹ کے اینول رپورٹ کے مطابق، ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق 1,30,000 مقدمے ہیں جو پینڈنگ پڑے ہیں. تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ وہ جب پھیلیں گے، ججز کی تعداد بڑھے گی، وہ آئے گی، وہ ایک سپیڈی ایک پروسیس شروع ہو جائے گا. اس وقت جو ضرورت ہے کہ ہم انشور کریں، ہم انشاءاللہ یہ تحریک چل پڑی ہے، یہ اب جب تک مکمل نہیں ہوتا، اس کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور گورنر پابند ہے کہ وہ اس صورتحال میں اس پر عمل کرے. آرٹیکل 198 بڑا کلیئر ہے. تو جب تک یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا، بینچز نہیں بنتے، ہم تو سڑکوں پہ ہیں. نہیں. اچھا، ایک مجھے بات پہ آج تک نہیں سمجھ آئی کہ مجھے پرابلم ہے نا، فرض کریں یہ انہوں نے کہا کہ کنٹیمپٹ لگوائیں جی، یہ جائیں، ٹھیک ہے نا، باجوہ صاحب نے کہا. ہم لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی عدالت کا رجوع کرو، تمہیں انصاف چاہیے. جب آپ کو انصاف چاہیے تو آپ سڑکوں کا رجوع کرتے ہیں. تو یار یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی، سوری. اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی، اور اس بات کا میں سادہ الفاظ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سوال کیا کہ یہ کیوں، واٹ از دی ریزن کہ یہ کیوں نہیں مل رہا آپ کا لیگل رائٹ. یہی بات ہے نا سر. سر میں نے پہلے جس طرح آپ نے سٹارٹ میں بات کی کہ مافیا، یہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سرگودا میں ان کو وہ ڈسٹ نظر آتی ہے. لاہور کے اندر کلب ہیں، لاہور کے اندر 4 سٹار ہوٹلز ہیں، لاہور کے اندر ہر دنیا کی فیسلٹی ہے. یہاں تک کہ جو انہوں نے بنائی سر، ایک کمیٹی بنائی جس میں جو اسی کام کے لیے ہمارے لیے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس ملک ارشد، جسٹس امین الدین ممبر بنے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو میڈیا ہم دے دیں، ججز لاہور بیٹھیں گے اور آپ باقی ساری کاروائی ادھر کر لیں. آپ اندازہ لگائیں سر کہ ہزاروں لٹیگینٹس جو ہیں لاہور جاتے ہیں، 2 جج نہیں ہمارے پاس آ سکتے. آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ ہاؤ دے ہیٹ دی پیپل. آپ کہتے ہیں یہ انصاف دیں، میں کھل کے بات کرتا ہوں.
ان کو لاہور کی آزادیاں، ان کو لاہور کی میں ایک سیکنڈ جی سر، ایک شہر میں ہمیشہ دوسرے شہر سے زیادہ فیسلٹیز ہوتی ہیں. نیو یارک میں جو فیسلٹیز ہیں وہ وسکانسن میں نہیں ہے یا منیسوٹا میں نہیں ہے، جو لنڈن میں ہے وہ اسی طرح لوٹن میں نہیں ہے. لیکن یہ کوئی وجہ نہیں ہے اس کو رن ڈاؤن کرنا یا اس کے بیسک حقائق کو نہ تسلیم کرنا. میں تو مان رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سڑکوں پہ کیوں آنا چاہ رہے ہیں جبکہ آپ کو عدالتوں کا رجوع کرنا چاہیے. قانون آپ کے پاس موجود ہے. عدالتوں کا اگر ہم رجوع کرتے ہیں نا سر، ہم پٹیشن کر دیتے. آج بات ہو رہی تھی، ڈال صاحب بھی کہہ رہے تھے آپ نے پٹیشن کیوں نہیں کی کہ ہمارا یہ لیگل رائٹ ہے. میں نے کہا پٹیشن خارج ہو جانی تھی، پھر ہم نے بیٹھے رہنا تھا کہ ابھی کیا کریں. پھر خدا کے پاس جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں نا سر. سپریم کورٹ کہتی میری دوبارہ گولی پڑ جاتی. پھر دوبارہ 11 کے بعد جائیے گا سپریم کورٹ، آپ کو بتا رہا ہوں، 11 سے پہلے نہیں جانا. نہیں، وہ بھی ہم پہلے سر ان کو جو نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں نا، ان کو ہم یادداشت دیں گے کہ جناب یہ ہمارا لیگل رائٹ ہے. 5 ڈویژن کے غریب عوام جو ہیں وہ ترس رہے ہیں انصاف کی خاطر، ان کو لاہور جانا پڑتا ہے. ہم تخت لاہور سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. آپ ہمارے پاس 3-4 جسٹس دے دیں. اس کا اگلا امپیکٹ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ ہمارے اچھے وکیل بنیں گے، انہی میں سے پھر جسٹس بنیں گے. ابھی جناب میری 65 سالہ تاریخ میں میرے سرگودا سے ایک جسٹس بنا ہے، لیکن وہ بھی مجھے جو 2 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا جی، مجھے 2 باتیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں فاروق ڈال صاحب. ایک تو یہ ہے کہ یس بینچز ہونے چاہیے، اور ایک بینچ کے مزید قیام سے پہلے بینچ کا استحصال نہیں ہوتا، لیکن وہاں پہ سائلین کا خاص طور پہ، وہاں پہ وکلاء کا ایک فائدہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانونی آپ نے بات بتائی، آئینی بات مجھے بتائی، ایز اے میڈیا ہمیں آپ کو اس بات پہ سپورٹ کرنا تمام وکلاء کو کہ یہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہو، نہ صرف سرکاری اداروں میں بلکہ نیم اور غیر سرکاری اداروں میں بھی وکلاء جو ہیں بطور ریگولر لیگل ایڈوائزرز اینڈ اپرینٹسز اینڈ ٹرینیز اینڈ انٹرنیز وہاں پہ اپوائنٹ ہو سکیں ڈفرینٹ لیولز پہ، تاکہ وہ باعزت اور باوقار طریقے سے اپنے پیشے کی خدمت کر سکیں. ڈال صاحب اس کو ٹیکن کریں. جی ڈاکٹر صاحب، میں کل یہ ایک برٹش آتھر کو پڑھ رہا تھا کہ لیگل پروفیشن پہ، کہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس کی پوری دنیا میں بڑی عزت اور ایک نوبل پروفیشن کے طور پہ جانا جاتا ہے. یہاں پر گورنمنٹ کی بے حسی پالیسیز نہ ہونا، اس طبقے کے بارے میں سوچی نہیں گیا، جس کی وجہ سے بالکل نہیں سوچا گیا. شہباز باجوہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، فاروق ڈال بھی ہمارے ساتھ ہیں، میر شکیل الرحمان ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ میر شکیل الرحمان اس وقت کیا چاہ رہے ہیں، کہ کون سے سرکاری افسر کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اپنے نئے ہتھ کنڈوں سے، اور آپ کو میں پروف کروں گا کہ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں ان کا اپنا انٹرسٹ کیا ہے. لیکن ایک سوچنے کی بات ہے جو آپ کو بھی سوچنا ہے اور حکومت وقت کو بھی سوچنا ہے کہ پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ ہر پڑھا لکھا شخص، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ نرس ہو، چاہے وہ پیرامیڈیکل سٹاف ہو، چاہے وہ کلرک ہو، یہ سارے کے سارے، اور چاہے وہ او ایم جی آفیسرز ہوں اور نان ڈی ایم جی جو آفیسرز ہیں، وہ سارے جو ہوں وہ دکھی ہیں. یہ کس قسم کی فضا ہمارے ملک میں قائم ہو رہی ہے کہ یہاں پہ پڑھا لکھا آدمی اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ فیل کرتا ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر جو ہے لاٹھی چارج ہوگا سپریم کورٹ ان کے اوپر، اور وہ بھی انہی کے ادارے کے اندر. یعنی ایسی بات ہے کہ مجھے اے آر وائی کے ہیڈ آفس میں جاؤں اور میرے اوپر وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی لاٹھی چارج ہو جائے تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ سپریم کورٹ اگر کوئی وکیل جائے اور اس کو گولیاں پڑ جائیں وہاں پہ تو دس از اے سیریس پوائنٹ آف کنسرن. کوئی وکیل ایسا نہیں ہے، میں یہ شرط لگا کے کہتا ہوں، کوئی جینون وکیل ایسا نہیں ہے کہ جس سے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کو، عملے کو، یا اس کی کسی قسم کی املاک کو کسی قسم کا بھی خطرہ ہو. پھر ایسا کیوں ہوا؟ دیٹس اے پوائنٹ آف کنسرن. ایک بریک. میر شکیل الرحمان اینڈ ہز نیو ٹیکٹک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میر شکیل الرحمان، آج اگر آپ نے نیوز اور جنگ دیکھا ہو تو سامنے لکھا ہے اریسٹ وارنٹس اگین ایشوڈ فار انبرائڈلڈ آؤٹ لا اینکر میر شکیل الرحمان. دس از ایکچولی ڈیفیمیشن. آپ کو میں بتاؤں، انگریزی میں نہیں بول رہا، اردو میں بولوں گا تاکہ اچھی طرح پتا چل جائے. یہ جو ہے ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتا ہے، اور آپ کو پتا چلے گا میرے نوٹس کے بعد کہ یہ کس طرح سے آتا ہے. اور نیچے جو آپ نے لکھا ہے انگریزی میں، جو آپ نے لکھا ہے اینڈ پروڈکشن آف لال ٹوپی والا، تو یہ جرنلزم کے منہ پہ آپ نے تماچ ماری ہے. اور لیکن کوئی نہیں، ہم نہیں اپنا لکھیں گے کہ کون وگ والا اور کون بغیر وگ کی ہے، دیٹ از ڈفرنٹ. لیکن آج آپ کے اخبار میں 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اور خبریں بھی آ رہی ہیں. اور آپ کو پہلے میں یہ بتا دوں، یہ خوش مت ہوں، میں نے نہیں خریدا آپ کا اخبار، یہ فائل پیپرز میں نکالے ہیں یہاں سے.
تو میں اپنے پیسے صحیح استعمال کرتا ہوں. پیمرا کا اعلی افسر سکینڈل میں ملوث ہے. ایف آئی اے کی تحقیقات درست ثابت ہوئی. اور پھر وہی ایف آئی اے پروب فائنڈ سٹاپ پیمرا آفیشل. ایف آئی اے پروب فائنڈ سٹاپ پیمرا آفیشل گلٹی، یعنی بلا بلا بلا. اب آپ یہ دیکھیں، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک سیکوینس دیکھیں جو پچھلے 15 دن سے میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، کہ سب سے پہلے شروع ہوا بول ٹی وی کے خلاف، اس کے خلاف کہ جی آئی ایس آئی کرا رہی ہے، جی داؤد ابراہیم کرا رہے ہیں، جی عقیل ڈیڈی اس کے پیسے دے رہے ہیں جی، اور وہ ہندوستان ٹائمز چھاپ رہا ہے، اور پھر اس کا ریبٹل آ رہا ہے، پھر اس کی انکوائری کی رپورٹ آ رہی ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کے آپ نے یہ کام کرایا. ہم نے تو صرف یہ پوچھا بھائی صحیح ہے کہ غلط ہے، ہمیں بتا دو خدا کے لیے، کیوں تمہیں انڈین ایجنسیوں کی اتنی ضرورت پڑ گئی اگر ہے تو. پھر جب پوچھا تو مبشر لقمان پہ اٹیک شروع ہو گئے کہ یہ گاڑی والا اینکر تو جہاز والا اینکر تو فلاں والا اینکر. تو بھائی میرے پاس تو کپڑے بھی ہیں، ان کا بھی ذکر کر دینا تھا. منجن بھی نہیں ہے میرے پاس، اس کا بھی ذکر کر دینا تھا. لیکن اینی وے، پہلے آپ نے کس کو بلیک میل کیا؟ ایگزسٹنگ گورنر آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان یاسین انور کو. یہ میں اپنے پروگرام میں دکھا چکا، اور میں نے کلیم کیا کہ یاسین انور کو آپ نے بلوا کے اسلام آباد میں ایک گیسٹ ہاؤس میں کسی کے گھر میں آپ نے وہاں پہ 2 اور لوگوں کی موجودگی میں کہا کہ جو مرضی ہو جائے تم نے ایچ ایس بی سی بینک جو ہے وہ جہانگیر صدیقی کو دینا ہے. اور آپ نے خود مان لیا. جنگ نے جو جواب میری باتوں کا لکھ رہا تھا اس میں آپ نے کہا ہاں ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ایسا کر لیتے اپنے جاننے والے کے لیے. جنگ کے منتظم نے یہ کہا. منتظم کون ہے جنگ کا؟ کو برما میں رہتا ہے؟ نہیں، دبئی میں رہتا ہے. اس کا بیٹا انگلینڈ میں ہے، اور وہاں پہ اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پہ اب میرے اوپر کس طرح سے کیس فائل کریں. ٹائم کم ویسٹ کریں ان باتوں پہ، اور پازیٹیو چیزوں پہ ٹائم زیادہ لگائیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے یاد کریں محمد علی فارمر چیئرمین اور سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے خلاف کس طرح سے باتیں کی. کیوں؟ محمد علی نے کا قصور کیا تھا کہ محمد علی نے آئی پی پیز کی جو انویسٹیگیشنز تھی وہ شروع کر دی تھیں، اور اس سے بڑھ کر ایسگارڈ 9 کی اس نے انویسٹیگیشن شروع کر دی تھی. جی وہی ایسگارڈ 9 جس کی خود آپ کے اخبارات برائی کرتے رہے، جس کے آپ کے بڑے بڑے کالم نگار اس کے خلاف لکھتے رہے. لیکن جب وہ آپ کی بیٹی کے سسر بن گئے تو ان میں ساری اچھائیاں آ گئیں. ان کے لیے ہر برائی ان کی اچھائی میں کنورٹ ہو گئی. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں جدے گھر دانے اور کملے بھی سیانے. تو بس وہی والی بات ہوئی. اور اب آپ نے کہا کہ محمد علی تمہاری ایسی کی تیسی، تم نے ایسگارڈ 9 کے اوپر تمام کیسز کو ختم کرانا ہے، اور تم نے جو ہے نا اس کا خیال رکھنا ہے. اور میاں منشا کا آپ نے کہا اس کے اوپر آئی پی پیز جو ہے اس کے پروب نہیں ہونے چاہیے، وہ کھائے یا نہ کھائے تم نے نہیں کرنا. محمد علی ایک ذمہ دار افسر کے طور پہ اس نے ان تمام باتوں سے انکار کر دیا. آپ نے اس کے خلاف خبریں چھاپنا شروع کر دی، جیسے آپ نے اسٹیٹ بینک گورنر کے خلاف خبریں چھاپی. اس کے بعد محمد علی کو آپ نے پھر ایک عدالت کے ذریعے آپ نے اس کو برطرف کرایا. جس طرح مجھے عدالت سے نوٹسز آ رہے ہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، میں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. فکر نہ کریں، جس عدالت میں بلائیں گے میں آؤں گا. آپ ہی خود آج نہیں آئے، میں عدالت میں موجود تھا، آپ کا بڑا بےتابی سے انتظار تھا، جج صاحب کو بھی انتظار تھا. تو میر صاحب کبھی خود بھی ان عدالتوں کے احترام میں آ جائیں جن کے متعلق آپ اتنے ہمیں لیکچر دیتے ہیں. اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے ایڈمرل فصیح بخاری نے آپ کے متعلق کیا کہا، اور میرے ہی شو میں کہا کہ آپ ان کو تھریٹ کرتے تھے، اپنی مرضی کے فیصلے کراتے تھے، پری پول ریگنگ کی آپ باتیں کر رہے تھے. اور جب ایڈمرل فصیح بخاری نے ان سے انکار کیا تو ان کے خلاف خبریں چھاپنا شروع ہو گئے. یہ فصیح بخاری نہیں، آج پیمرا کے اوپر شروع ہو گیا. اور پیمرا کے اوپر کیوں شروع ہوئے؟ کیونکہ میر صاحب میرے پاس تمام ڈاکیومنٹس آج موجود ہیں. جب آپ کو چاہیے آپ میرے سے منگوا لیجیے گا، ان کیس اگر آپ کو یہ نہیں ملے. آپ نے پیمرا سے مزید لائسنسز مانگے ٹی وی کے، اور انہوں نے کہا کہ تم ڈیفالٹر ہو، سندھ گورنمنٹ کے ڈیفالٹر ہو، فلاں کے ڈیفالٹر ہو، ڈھکاں کے ڈیفالٹر ہو، اتنے کروڑ اتنے ارب کے ڈیفالٹر ہو، تمہیں یہ نہیں مل سکتے، خود تم پیمرا کے ڈیفالٹر ہو. اور پیمرا نے یہ کہا کہ تم نے اجمل قصاب کے اوپر کیا کیا، کتنے پیسے ملے، امن کی آشا کے اوپر اتنے پیسے ملے، یہ سارا کچھ پیمرا نے کہا. تو اب پیمرا کی برائیاں شروع ہو گئیں. آج تو میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن میر شکیل الرحمان کل تک اگر کسی عدالت سے چپ کرا سکتے میری زبان تو کرا لیں. کل میں یہ سارے ڈاکیومنٹس پبلک کو دوں گا، اور یہ ٹویٹر پہ بھی ہوں گے، فیس بک پہ بھی ہوں گے، ٹی وی پہ بھی. اللہ حافظ.